رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سب کہتے ہیں جب منزل تک پہنچنے کے سب در بند نظر آئیں تو رب کوئی ایک در ضرور کھلا چھوڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں اگر توکل صرف خدا پہ ہو تو در ہی وہی کھلتا ہے جو سیدھا منزل تک پہنچا دے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کو کبھی بھٹکنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ بھی پھر جلد کن فرماتا ہے۔ کبھی بھی گزرتے وقت کے ساتھ خود کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ صرف یہی ہو کہ ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، پہلے بھی اللہ ہی تھا، اب بھی اللہ ہے، اور اللہ کا ہی نام باقی رہنے والا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ پورے ملک بھر میں نا اسکول کھل گئے، تو چھٹیاں ہو گئی ختم، موج مستی بھی ہو گئی ختم، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے ولاگس کا سٹارٹ کیا تھا جب میری ویکیشن سٹارٹ ہوئی تھی، تو مجھے یقین کریں ان 2-3 ماہ کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ میں اتنی بیزی اور گم رہی ہوں صرف ولاگس میں۔ تو اب صبح جانا ہے تو بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن جانا تو ہے۔ تو میں نے صبح 3 بجے اٹھتے مشین لگائی تھی، ابھی تقریباً کوئی 7 بج رہے ہیں اور میرے جو کپڑے ہیں سارے وہ ڈرائی بھی ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے استری کرنے لگی تھی سارے کپڑے، تو ساتھ میں ہسبینڈ صبح سے ہی کہہ رہے تھے کہ آج میں ناشتہ بھی نہیں کرنا، پہلے مجھے نمکین چاول بنا کے دو اور مجھے وہ مدنجن بنا کے دو۔ تو میں ساتھ اپنا کام بھی ختم کر رہی تھی، چاول بنائے، ان کو دم پہ رکھ کے میں پھر کپڑے استری کرنے چلی گئی، کیونکہ خواتین کی اسی طرح ہی دوڑ لگتی ہے، بھاگ کے یہ کام کر لیا، بھاگ کے وہ کام نپٹا لیا۔ تو بس وہ مجھے یہ تھا دم دے کے آئی ہوئی ہوں، چلی جاتی ہوں دیکھ لیتی ہوں، جب آئی تو دم کچھ زیادہ ہی آ گیا ہوا تھا، چاول بالکل جلے نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا مرکری سی بن جاتی ہے، کروڑی جس کو بولتے ہیں، وہ ہو گئے ہوئے تھے، اور یہ چاول تو مجھے تو بڑے پسند ہیں، تو اللہ نے بچت رکھ لی، جلنے سے بچ گئے سارے۔ تو متنجن تیار کیا تھا، اور جیسے میں نے متنجن تیار کیا اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن تھی، وہ یہ کہ ساتھ والوں کے اتنے برتن کوئی ہماری طرف آئے ہوئے تھے تقریباً سیٹ کی زیادہ تر تو 6 ہی پلیٹیں ہوتی ہیں، 6 کی سیٹ کی پلیٹیں ہمارے گھر تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ اور ویسے بھی ہمارے گھر میں ہماری فیملی میں رواج ہے کہ خالی برتن بالکل کسی کا واپس نہیں کرتے، ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں رزق ہی آتا ہے، تو رزق ہی ڈال کے واپس کرنا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ آج چاول بنائے ہیں تو یہ چاول بھی ان کی طرف بھی دے آؤں، لگتے ہاتھ، کیونکہ بعد میں پھر روٹین اتنی ٹف ہو جانی ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں مینیج کیسے کروں گی ولاگس بھی اور یہ بھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین اور پختہ یقین۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کسی نے کہا کہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ مجھے آس ہے، اللہ پہ مجھے امید ہے، تو آگے سے دوسرا بندہ اسے کہتا ہے کہ اللہ پہ امید تو نہیں ہوتی، اللہ پہ تو یقین ہوتا ہے، امید اور آس تو ہمیں بندوں سے ہوتی ہے۔ تو یقین کریں یہ 2 بندوں کی کنورسیشن سن کے اتنا کوئی دل پختہ ہو گیا ہوگا کہ نہیں واقعی اللہ پہ یقین ہی ہونا چاہیے۔ تو چاول وغیرہ میں سب کو دے آئی تھی، 2 گھروں میں دیے تھے، اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھے سارے کپڑے میں نے استری کر کے رکھ لی ہیں، کیونکہ میرا صبح اسکول کھل جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ بچوں کو پیچھے تنگی نہ ہو اور نہ ہی ہسبینڈ کو تنگی ہو۔ اپنے بھی میں نے پورے ویک کے جو سے ڈریس ہیں وہ آئرن کر کے ہینگ آؤٹ کر دی ہیں، اور ہسبینڈس کے بھی سارے کر دی ہیں، تاکہ میں اگر گھر نہ ہوں تو کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ویسے بھی میرے گھر میں جہاں جہاں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے میرے ہسبینڈ کو پتہ ہے، تو کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، کوئی بھی کمپلیکشن کا شکار نہیں ہوتا، سب کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو بچوں کے بھی میں نے سارے یہاں پہ ہینگ آؤٹ کر دیے۔ میں ساتھ اپنی زارا کی بھی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ کل اس کا بھی اسکول کھلنا تھا، اس کا یونیفارم، اس کے کپڑے، کیونکہ میں نے 2 بجے کے بعد آنا ہے اور اس نے 12 بجے ہی آ جانا ہے، تو اسے پتہ ہو کہ میں نے یہاں سے کپڑے لینے ہیں اور اپنے چینج کرنے ہیں۔ یہ میں نے ان کی ساری پینٹیز بھی رکھ دی تھی
کہ پیچھے سے زاویار کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن عین وقت پہ جو سا زارا کے اسکول سے میسیج آ گیا کہ ان کا اسکول 27 سے کھل رہا ہے، ابھی ریمین جو سا نا ان کا کلوزنگ ہے اسکول کی۔ تو پھر میں نے اپنے پہ دھیان دیا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ گھر کے سارے کام آپ نپٹاؤ، کپڑے وغیرہ آپ سمیٹ دو، کھانا شانا ہفتے کا بنا کے رکھو۔ ہفتے کا کھانا ایز یوزول وہی ہوتا ہے کہ ٹکیاں شکیاں بنا کے رکھ دو بچوں کے لیے آسانی ہو، اور آؤ تو ایمرجنسی میں آگے کچھ بنا کے کھا لو۔ پھر اپنے پہ دھیان دینا تھا۔ میرا ایکچولی یہ ہے کہ ہم بہن بھائیوں کے نا سر میں نا شروع سے بچپن سے وراثتی کہہ لیں، سر میں نا وائٹ بال بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ نا صبح اسکول جانا ہے، ظاہری بات ہے نیا سٹاف آتا ہے تو پہلے والوں کو تو پتہ ہی ہے کیا مسئلہ ہے، لیکن نئے جو ان سے لوگ ہیں نا وہ پھر اچھا نہیں لگتا بیٹھے ہوئے کولیگز میں۔ تو میں نے پھر اپنے ہیئر ڈائی کرنا تھا، اور میں پارلر بالکل ہیئر ڈائی کروانے کے لیے نہیں جاتی، میں گھر میں ہی کرتی ہوں۔ دیکھیں جہاں پہ وہ کرتی ہیں وہ بھی تو لیڈیز ہی ہیں نا، ہم بھی لیڈیز ہیں، اور ایسا کون سا کام نہیں ہے جو ہم ہمت کریں، کوشش کریں اور ارادہ کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو سارے کام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے صرف شرٹ چینج کر کے اپنے وہ بال ڈائی کر لیے تھے، اس کے بعد پھر میں نے پیڈی کیور اور مینی کیور کیا۔ آپ کو میں نے پہلے اپنے ایک ولاگ میں سارا بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا بتایا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد کام کر کر کے بی پی ہو گیا تھا میرا بڑا لو، اور یہ چیک کریں کہ پوری فیملی اس طرح جا رہی ہے نا میرا بی پی چیک کرانے کی، جیسے ماں کا بی پی چیک نہیں کرانا اتنے ماں نو ہسپتال جمع کرا کے آنا ہے۔ تو کیا کریں، سب کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو جب ہوا یہ تھا کہ صبح سے 3 بجے سے مشین لگائی تھی، پھر میں نے کپڑے واش کرنے کیے اور آئرن کر کے سارے ہی رکھے، یہ نہیں کہا کہ چلو کل تھوڑے کر لوں، لیکن میں نے کہا نہیں جو آج کا کام ہے وہ ختم کروں۔ اور کھایا پیا میں نے کچھ بھی نہیں، بس وہ تھوڑے سے میٹھے چاول کھائے تھے۔ تو مجھے اتنا پسینہ، اتنا وہ چکر آ رہے تھے، تو پھر میں نے نا میڈیسنز بھی لیں گھر میں پڑی ہوئی تھی جو، لیکن آرام نہیں آیا۔ پھر میں گئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بی پی آپ کا بہت حد تک لو ہوا پڑا تھا۔ اب وہاں پہ میڈیسن لیے، انجیکشن وغیرہ لگوایا، اور اس کے بعد راستے میں نا یہ تو خواتین گول گپے دیکھ لیے رہ نہیں سکتی، تو میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو، حالانکہ وہ مجھے کہہ رہے تھے ادھر تیرا بی پی لو ہوا ہے، ادھر گول گپے، میں کہا بس تھوڑے سے ہی لے دیں کوئی بات نہیں۔ اور یہاں پہ فروٹ میں نے اس لیے لیا تھا کہ گھر میں فروٹ پڑا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ نا بچے جو ان سے ہیں وہ فریج کھول دیں اور پھر لگے رہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں جتنی بھی ہاؤس وائفس ہیں نا جو ساتھ جاب اپنی لے کے چلتی ہیں، اپنے گھر کو مینیج کرتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ وہ گھر کیسے بچے چھوڑ کے جاتی ہیں۔ ہر چیز پراپر کر کے چھوڑ کے دے کے جاؤ تو پھر جاب ہوتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کام۔ پرمیشن ہی تب ملتی ہے کہ اگر آپ گھر کو بھی ساتھ مینیج کرو اور باہر کو بھی کرو، تو پھر جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں نا وہ تو پھر بھی کبھی ریلیکس کر سکتی ہیں، اور جو جاب کرنے والی ہیں نا وہ پھر میں کہتی ہوں کہ 180 کی سپیڈ سے سارے کام کرتی ہیں تاکہ کوئی بات نہ کرے، بچے نہ تنگ ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے ساری چٹنیاں باہر نکالی، اور اب ہم نے سوچا کہ بیٹھ کے نا گول گپے کھا لیے۔ ہسبینڈ نماز پڑھنے لگ گئے تھے، تو میں نے زارا کو کہا زارا کہ تم تھوڑی سی ویڈیو بنانا، میں یہ نا پانی پوری ذرا تھوڑی سی نا بھر لوں، میں اور زاوی لگے ہوئے تھے۔ تو حالانکہ بچوں کے گلے خراب تھے، لیکن میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا، انہوں نے صرف وہ نا زاوی نے میٹھی چٹنی کھائی اور زارا نے بھی پانی نہیں پیا، صرف ایک دو نا ویسے چٹنیوں کے ساتھ ہی کھائے۔ اب رات دیکھیں اتنی ہو گئی تھی، اور میری جو نیبر ہے اس کو لگی تھی بھوک، اس نے مجھے کہا کہ کچھ ہے، میں نے کہا وہ صبح کے چاول پڑے ہوئے ہیں اور میں یہ رات کے ٹائم اس کو دینے جا رہی ہوں۔ اتنی وہ کیوٹ ہے نا، مجھے وہ بہت پسند ہے، اور مجھے اپریشیٹ کرنے والی، مجھے حوصلہ دینے والی ولاگز میں یہی لڑکی ہے جو مجھے کہتی رہتی نہیں آپ بھی انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ میں اس کو چاول دے کے آئی ہوں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، انشاءاللہ ایک دن ضرور آپ کی دعاؤں سے رنگ لائے گی۔